بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے آج پھر توفیق دی کہ بہت اہم ٹاپک جو میں آپ سے ڈسکس کروں گی، اور وہ ہے الرفق واللین۔ سب سے پہلے ہم اس کے میننگ کو دیکھیں گے۔ الرفق نرمی، واللین ملائمت اور شائستگی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کا میرا یہی مقصد ہے کہ ہم نے سب لوگوں نے جو سن رہا ہے، ہم سب لوگوں نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہماری زبان میں نرمی ہے، کیا ہمارے رویوں میں نرمی ہے، کیا ہمارے کردار میں نرمی ہے، کیا ہمارے اخلاق میں نرمی ہے۔ اور دیکھیں کہ ہمیں اپنی اس زندگی میں کتنے لوگوں سے معاملہ کرنا پڑتا ہے، کتنے لوگوں سے ہم معاملات کرتے ہیں۔ کیا ہمارے معاملات میں نرمی ہوتی ہے یا سختی ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ میرے ساتھ بہت مس بیہیو کرتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیسا بیہیو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بولتے ہیں نا، سب سے پہلے ہم بیہیو کرتے ہیں، پھر وہ ریئیکٹ کرتا ہے، پھر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ بھی یہ ہے بات، ٹھیک ہے، جواب دیتا ہے ہمیں۔ اور ہم رویہ اختیار کرتے ہیں سخت، آگے سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگلا بندہ ہمارے ساتھ نرم ہو جائے۔ اگر وہ سختی والا رویہ اختیار کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، فلاں بندہ میرے ساتھ بڑی ٹینشن کریٹ کر رہا ہے۔ تو کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے رویوں میں سختی ہے نا، ہمیں بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ جب ہمیں بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا تو دوسرے سے پھر کیوں ایسا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بڑے عزت سے، احترام سے، بڑے پیار سے اور بڑے خلوص سے معاملہ کرے؟ تو دیکھیں یہ پاسبل نہیں ہے۔ جب تک ہمارے رویوں میں، ہماری زبان میں مٹھاس آئے گی تو اگلا بندہ بھی آپ کو رسپیکٹ دے گا۔ اگر آپ سخت بول رہے ہو تو اگلا بندہ بھی آپ سے سختی والا ہی معاملہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے حوالے سے الحمدللہ میں آپ سے احادیث بھی شیئر کروں گی، اور میں آپ سے جو ہے وہ قرآن کی آیات کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کس قدر نرمی تھی۔ دیکھیں طائف میں جب دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے گئے تھے تو طائف کے لڑکوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا کہ ان کے اوپر اتنے پتھر پھینکے تھے کہ ان کے پاؤں سے خون بہہ نکلا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے کیا الفاظ تھے، کیا سوچ تھی کہ نہیں ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں ایمان والے پیدا ہو جائیں۔ تو اپنے اپنے رویوں کو دیکھیں کہ کیا ہمارے رویے ایسے ہیں۔ ہم تو تب تک سکون میں نہیں آتے، فار ایگزامپل اگر ہمیں کوئی دو لفظ انسلٹ کے کہہ دے یا ہمیں مس بیہیو کر دے یا کہیں ڈیگریڈ کر دے، عزت احترام والا معاملہ نہ کرے، تو ہم کس قدر سختی والا رویہ اپناتے ہیں نا۔ تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر نرم تھے۔ اللہ کی بھی سب سے بڑی صفت الرفق۔ کس طرح کہ ہم بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے عطا کیے جاتے ہیں نعمتیں، اور ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے۔ تو اسی کے حوالے سے دیکھیں گے، قال صلی اللہ علیہ وسلم ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ بے شک نرمی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے بھی نکال لی جاتی ہے اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ دیکھیں اگر ہمارے رویوں میں سے نرمی نکال لی جائے تو بدصورت، سمپل، آپ کو لوگ اچھا نہیں جانیں گے، اور پھر نہ ایکسپیکٹ کریں کہ لوگ آپ سے نرمی والا معاملہ کریں۔ ٹھیک، اور جس چیز سے بھی نرمی نکال لی جاتی ہے اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ بندہ اچھا نہیں لگتا بولتا ہوا جب نرمی سے بات نہیں کرتا، بندہ اچھا نہیں لگتا معاملہ کرتے ہوئے جب ہم نرمی سے معاملہ نہیں کرتے۔ دیکھیں نا، اب فار ایگزامپل ٹیچرز کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے، ہسبینڈ کو وائف کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے، پیرنٹس کو اولاد کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں روزمرہ اپنی زندگی میں میڈس کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے۔
اور ہمسایوں کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے، بہنوں کو بھائیوں کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے، بھائیوں کو بہنوں کے ساتھ کرنا پڑتا ہے، اور سسرال والوں کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں والدین کے ساتھ ہمارا کیا بیہیو ہوتا ہے اور سسرال والوں کے ساتھ ہمارا کیا بیہیو ہوتا ہے، اس چیز کو بھی اینالائز کریں گے آج ہم انشاءاللہ۔ تو دیکھیں یقول امام ابن باز رحمہ اللہ حاض الاسر اسر الرفق والصبر والحکمت ولیس اسر الشدت۔ امام ابن باز رحم اللہ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ نرمی، صبر اور حکمت کا زمانہ ہے اور سختی کا زمانہ نہیں۔ یہ زمانہ نرمی والا زمانہ ہے، صبر والا زمانہ ہے۔ دیکھیں جس قدر حالات مشکل ہوتے ہیں تو ہمیں ہر ایک کو اپنے طور پر بہت سارے معاملات میں صبر کرنا پڑتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے صبر کرنا، لیکن اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ حکمت کا زمانہ ہے۔ دیکھیں حکمت کیا ہوتی ہے؟ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا۔ اگر ہم صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرتے ہیں نا، پھر شرمندہ نہیں ہوتے، پھر ہم اپنے آنے والے ٹائم میں پچھتاتے نہیں ہیں۔ اور اگر ہم نئی حکمت پر چلتے، نہیں صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرتے، تو پھر ہم پچھتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہی، اور یہ حکمت ہمیں کس طرح آتی ہے؟ یہ قرآن سے جڑ کر آتی ہے، ٹھیک ہے، حدیث کی بات کو سمجھ کر آتی ہے۔ ادروائز ہم کہیں کہ نہیں ٹائم پیریڈ گزر رہا ہے تو ہمیں حکمت آ جائے، تو وہ نہیں آنی جب تک ہم قرآن کے ساتھ نہیں جڑیں گے اندر سے، ٹھیک ہے۔ اپنے دل کو قرآن کے ساتھ جوڑنا، اس طرح آتی ہے حکمت، صحیح۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ فرما رہے ہیں ایمان والے، ایمان کا حوالہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تمام معاملات اللہ سے ڈر کر کرو، اور بات کو ہو درست بات، بھلی بات، حق بات، سچ بات، وہ بات جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو، اس بات کو آگے کرو۔ یسلی، اب دیکھیں اس کا فائدہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے گا تمہارے اعمال کی۔ اگر تم زبان کا معاملہ ٹھیک کر لو گے نا، حق بات کہو گے، سچی بات کہو گے، تو اس کا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ذنوبکم، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو اللہ کی فرما برداری کرے گا، اللہ کی بات مانے گا، اپنے رویوں میں نرمی لائے گا، اللہ کے حقوق ادا کرنے میں بھی نرم ہوگا اور بندوں کے حقوق ادا کرنے میں بھی نرم ہوگا، فقد فاز فوزا عظیما، تو پس تحقیق اس نے پھر بڑی کامیابی پائی، وہ کامیاب ہو گیا۔ جو اللہ کے سامنے سرخرو ہو گیا نا، تو اصل میں کامیاب پھر وہی ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم بندوں کے سامنے سرخرو ہو جائیں، تو دیکھیں یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے اور آخرت میں جس کو کامیابی مل گئی اور نامہ اعمال ہمارا دائیں ہاتھ میں مل گیا، تو یہ ہماری کامیابی ہے۔ دیکھیں نامہ اعمال ہمارا دائیں ہاتھ میں ہمارے اسی وقت ملنا ہے جب ہمارے رویوں میں عاجزی، انکساری اور نرمی ہوگی، ہم اللہ کے حقوق کو بھی ڈر کر ادا کر رہے ہوں گے اور بندوں کے حقوق میں بھی ڈر کر معاملہ کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اپنی معاملات میں خلوص، پیار، عزت، احترام، اگر ہم یہ لے آئیں نا، تو یقین مانیں کہ لوگ بھی ہمارے ساتھ عزت، احترام، خلوص، پیار، یہ سب کچھ کریں گے۔ اور یہی تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں سب سے، کہ یہ لوگ ہم سے یہ والا معاملہ کر دیں، نرمی والا معاملہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اہم پوائنٹ جو میں آپ سے کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ دیکھیں ہمیں اپنی میٹس کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں میں نے اس کو پے آؤٹ کیا ہوا ہے 2000، تو میں کام بھی اس سے اتنا ہی لوں گی، کوئی بات نہیں، نرمی والا معاملہ کر لیں، تھوڑا کام لے لیں، تھوڑا خود ساتھ کروا لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں یہ نرمی ہی تو ہے جو ہمیں جو ہے، اگر ہم نرم ہوں گے نا تو میڈز آپ کے ساتھ بھی نرم رہیں گی، وہ بھی بدتمیزی نہیں کریں گی، ٹھیک ہے۔ اور آج کل ہماری ٹینشنز یہی ہیں کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ کیا،
فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، تو اس ٹینشن میں نہ پڑیں، بلکہ اپنے رویوں کو دیکھیں کہ اپنی زبان کو دیکھیں کہ میں نے کیا معاملہ کیا۔ اگر ہم یہ چیز دیکھنے لگ جائیں گے نا، یقین مانیں کہ ہر جگہ عزت پائیں گے، یقین مانیں کہ ہر جگہ عزت پائیں گے، اور واقعی آپ کی رسپیکٹ ہوگی جب آپ رسپیکٹ دیں گے۔ اگر رسپیکٹ نہیں دیں گے، سختی والا معاملہ کریں گے، تو ہماری رسپیکٹ بھی نہیں ہوگی، ہمیں رسپیکٹ نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ کمپلیٹ ہوا یہ ٹاپک۔ انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو نیکسٹ سیشن میں بھی کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے کہ ہم سب کے معاملات میں نرمی آئے، اللہ کرے ہماری زبانوں میں نرمی آئے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ نازیہ الہدا کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔